اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں ہوں انٹرنیشنل پامسٹ اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم اے شہزاد خان، سلام پاکستان کے چینل پہ۔ آج کا پروگرام بڑا اہم، ایران جنگ جیت گیا، پورے ایران کو مبارک، ان کی قوم کو مبارک، سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی صاحب کو مبارک۔ انہوں نے عالم اسلام کا بھی سر بلند کیا اور خوف کا بت بھی توڑ دیا۔ جو اسرائیل اپنے آپ کو دنیا میں ایک بدماش سمجھتا تھا، اس کی بدماشی خاک میں ملا دی۔ کہا تھا کہ 7 جون کو مریخ کا ٹرانزٹ لیو میں ہے اور اس کے بعد تباہیاں ہوں گی، سب دیکھا آپ نے۔ اور یہ بھی کہا تھا کہ 20 جون سے 23 جون میں ایران ٹھوکے گا اور اسرائیل گھٹنے ٹیک دے گا اور وہ کہے گا امریکہ کو، صاحب بہادر میری جان بچاؤ، میری جان بچاؤ، میں پھنس گیا ہوں، میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ لیکن میں نے کہا تھا جس کو مار پڑے گی، گو کہ سننے میں آتا تھا کہ اسرائیل اکیلا نہیں ہے، میں کہا یہ اکیلا ہے، یہ اکیلا ہے۔ تو صاحب بہادر ٹرمپ صاحب نے اس کی جان چھڑوائی بڑی مشکل سے، قطر کو ملا کے۔ 12 دن یہ جنگ رہی، 1 اور 2 3 بنتا ہے، 3 ایران کا لکی ڈیجٹ ہے، 3 سمندر بھی ہے، 3 ٹارگٹ کیے تھے امریکہ نے، آپریشن کیا تھا ایران پہ 3 جوہری جگہوں پہ۔ میں نے کہا یہ جو 3 جگہوں پہ، جوہری جگہ پہ، تنصیبات پہ ٹارگٹ کیا ہے، ایران یہ جیت چکا ہے، کیونکہ نمبر 3 ایران کا تو اپنا ہے۔ آیت اللہ علی خامنائی صاحب 3 مریخ کے مالک، یہ بھی 3۔ میں کہا جنگ آیت اللہ خامنائی صاحب جیتیں گے، ایران جیتے گا۔ دنیا کہہ رہی 3rd ورلڈ وار لگنے جا رہی، میں کہا 3rd ورلڈ وار نہیں، دنیا کہہ رہی ہے امریکہ نے ہم جنگ میں کود گیا ہے، میں کہا جنگ میں نہیں کودا، وہ آپریشن اس نے کیا ہے صرف منہ بند کرنے کے لیے نیتن یاہو کا، کیوں کانگریس اسے اجازت نہیں دے رہی ٹرمپ صاحب کو۔ ٹرمپ تو خود پھنس گئے اسرائیل کے ہاتھوں، کانگریس پیچھے پڑ گئی، ادھر کی عوام مشکل پڑ گئی، تو جنگ سے بھاگ جانا بہتر تھا۔ کیا ہوا؟ کہا تھا ایک اور بات کہ 24 تاریخ سے 27 تاریخ تک مذاکرات آئیں گے۔ مذاکرات آ گئے، جنگ بندی، سیز فائر، لیکن ساتھ ایک بات اور کہی ہوئی ہے، منافقت بھی ہو سکتی ہے ایران کے ساتھ۔ ایران کہے گا ٹھیک ہے جی، مان لیتے، گھٹنے ٹیکے اسرائیل نے، معافیاں وہ مانگتا پھر رہا ہے، جان چھڑاؤ میری۔ ادھر ایران جیسے ہی خاموش ہوگا، اسرائیل منافقت کرے گا، دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اسرائیل اے نیتن یاہو تتے توے توی بہ جوے جو سونے دی غلطی یقین نہیں کرنا، یہ صہیونی جوسف۔ اب منگل کا دن کہا تھا کہ ایران ٹھوکے گا، اسرائیل نے پھر سیز فائر کی خلاف ورزی کی، ایران نے ٹھوکا، اور منگل کا دن ایران کی جیت کے لیے ہوگا۔ آج جیت گیا ایران۔ ابھی 29 جون کو ٹرانزٹ ہے وینس کا ٹورس میں، جیسے 22 جون کو کینسر کا ٹرانزٹ مرکری میں ہوا تھا رات کو، اور وہاں پہ آپ نے دیکھا تھا کہ کیسا ایران نے ٹھوکا۔ اور 23 تاریخ کو تو ایران نے قطر میں اس جگہ پہ آپریشن کر دیا، اٹیک کر دیا جہاں امریکہ کی بیسز تھی، اور قطر کو پہلے کہہ دیا تھا میں اس کو ٹارگٹ کرو، میری دشمنی تم سے نہیں ہے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا تھا میں نے کہ اور بحرین، جارڈن وغیرہ، عراق، ادھر بھی وہ کر سکتا ہے، کرے گا۔ تو امریکہ کو تو اپنے اڈے بچانے تھے، اس کی یہاں پہ جہاں جہاں ان کے اڈے تھے، جس جگہ سے وہ اٹیک کرتا تھا، اس کو تو وہ بچانا پڑ گیا۔ اور امریکہ نے کہا ہوئے نیتن تو میں نوئی بجا دیتا ہے، میری چدراہٹ مک جائے گی۔
قطر کو شامل کیا اور سیز فائر کی طرف آ گئے۔ ابھی بھی 28 سے 30 خطرے کی گھنٹی موجود ہے۔ اسرائیل نے پنگا کیا، بہت برا مارے گا ایران، کیونکہ ایران کو تیاری کا اور موقع مل جائے گا۔ ادھر وہ منصوبہ بندی کرے گا، اسرائیل منصوبہ بندی کی طرف جائے گا، میں منصوبہ بندی کروں اور پھر کوئی اٹیک کروں۔ ایک بات یاد رکھنا، ایران انڈیا کی جنگ میں میری ہو بہو پیشن گوئی پوری درست ثابت ہوئی، ادھر بھی ایسے ہی ہوا۔ کہا تھا پاکستان رافیل گرائے گا، دنیا نہیں مانتی تھی، میں نے بے شمار چینلز پہ کہا تھا SU-400 ختم، وہ کام نہیں کرے گا، ویسا ہوا۔ اسی طرح اور میں نے کہا تھا کہ پاکستان یہ جنگ جیتے گا انڈیا کے ہاتھوں، اور نریندر مودی کی جگ ہسائی ہوگی، اور 18 مئی کے بعد نریندر مودی کی الٹی گنتی شروع ہوگی۔ اسے اپنی عوام سے بھی نریندر مودی کو ہزیمت اٹھانے پڑی، دنیا سے بھی، معیشت بھی گری۔ ادھر صاف کہا تھا میں نے کہ آئرن ڈوم کام نہیں کرے گا، اور آئندہ آنے والے دنوں میں وہ ایران کے میزائل روک نہیں سکے گا۔ جو 20 میزائل ایران مارتا تھا، جو 100 تو 2-4 ہٹ ہوتے تھے، اب تو سنگل مارتا تھا تو ہٹ ہوتا تھا۔ ابھی ہونا کیا ہے، کہا تھا کہ جون کا مہینہ فتح کا ہے۔ نیتن یہو سوچتا تھا کہ نعوذ باللہ ہم شہید کر دیں گے آیت اللہ علی خامنئی صاحب کو۔ میں نے کہا نہیں، جیت کی لکیر آیت اللہ خامنئی کے ہاتھ میں ہے، یہ جنگ جون میں ہی جیتیں گے، اور وہ جیتی اللہ کے حکم سے۔ سلام پیش کرتا ہوں ایران کو، آیت اللہ خامنئی کو، ان کے سائنسدانوں کو، ان کے شہداء کو، مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کر دیا، خوف کا بت توڑ دیا۔ اب کیا ہے، ابھی 4 جولائی نے آنا ہے، جس میں نیپچون ریٹروگریڈ ہوگا، جہاں سے نیتن یاہو کی الٹی گنتی شروع ہوگی، جیسے نریندر مودی کی ہوئی ہے۔ کہا تھا کہ پوری دنیا میں ہلچل مچائی ہوئی ہے ایریز نے اور اسکارپیو میں۔ ایریز جو ہے اس کے جو الفابیٹ ہے الف عین لام، اور یہ ہے الف ایران، الف انگلینڈ، الف اسرائیل، الف انڈیا، الف افغانستان، الف اسرائیل، اور زیڈ اور این اسکارپیو والے، زیڈ زلنشی، این نیتن یاہو، این نریندر مودی۔ اور یہ بھی بات کی تھی کہ 4 مریخ کا مالک تو ایران ہے خود ہی، ایک ایران الف مریخ، اور 3 مریخ آیت اللہ علی خامنئی، 4 مریخ، اور 2 مریخ تھے نیتن خود مریخ سے، اور اسرائیل 1 مریخ سے، 2 مریخ۔ تو 50% زیادہ مار کھائی ہے اسرائیل نے ایران کے ہاتھوں۔ اب 4 جولائی کے بعد عوام کے ہاتھوں مار کھائے گا نیتن یاہو۔ وہ کہیں گے کہ کہاں گیا تمہارا گریٹر اسرائیل، تم نے تو ہماری زمین تنگ کر دی ہے دنیا میں نیتن یاہو، ہمارے بے شمار لوگ مر گئے، بلڈنگیں تباہ ہو گئی، معیشت تباہ ہو گئی، پوری دنیا میں ہم ذلیل ہو گئے، ہمارا جو خوف کا بت تھا وہ ایران نے پارا پارا کر دیا ہے۔ اب پھنسا ہے نیتن یاہو اپنی عوام کے ہاتھوں پہ۔ آئندہ آنے والے دنوں میں اسرائیل منافقت کر سکتا ہے، لیکن اس کو اس کی بھی بھاری قیمت ادا کرنی ہوگی۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔